مولانا خضر حیات اور قاری امجد حسین پشاور سے سلام کا علیہم السلام۔ شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر عمرے کا طواف کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی بیوی ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے، بہتر ہے کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے۔ یہاں تو مجبوری ہے کہ پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ دور سے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب مواجہہ شریف میں صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو فرمایا میں خود سنتا ہوں۔ اولاد ہوتی ہے لیکن 2 مہینے کے بعد فوت ہو جاتی ہے، تو علماء نے یہی لکھا ہے اپنا تجربہ کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کے عورت کو دے دیں، وہ اپنے گلے میں رکھے یا جیب پہ رکھے۔ طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ 10 دن سفر میں کتنے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ ہمت دے، چاہے روز کرو، نفلی عبادت ہے، نہ کرو ضروری نہیں۔ طواف کے 8 استلام ہوتے ہیں۔ طواف کی نفل نہیں ہوتے، 2 رکعت واجب الطواف کی نیت کیا کریں۔ حرم میں یا کہیں بھی سامنے جنازہ ہو، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ بالغ مرد ہے یا عورت ہے، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے۔ باقی دعا کے اندر سب کے لیے ہے، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب کے لیے۔ حتیم میں 2 رکعت واجب ہے، تو بالکل اللہ کے بندے اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ہو تو دوسرا مقام ہی حتیم ہے کہ وہاں آگے 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جائے۔ حرم میں جو جنازے ہوتے ہیں بالکل میت امام کے سامنے ہوتی ہے، اگر غائبانہ ہو تو بتاتے ہیں کہ جنازہ غائب ہے، صلاۃ الغائب ہے۔ کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، اب بالغ ہو گیا، اب کر سکتا ہے، اب کر لو، خیرات ہی کرنی ہے نا، تکلیف کیا ہے؟ مدینہ شریف میں اگر کوئی گھڑی خریدی اور وہ 2 نمبر ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 نمبر، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ منافق کو منافق ہی کہیں گے نا، کافر کو کافر کہیں گے، مسلمان کو مسلمان کہیں گے، گھی کو گھی کہیں گے، ڈالڈا کو ڈالڈا کہیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مدینہ شریف کی تو کوئی توہین نہیں، وہ چیز ہی 2 نمبر ہے۔ بہرحال جنت البقیع میں جو لکھا ہو تم جانو وہ جانے۔ آپ قرآن پڑھ کے جو لوگ فوت ہو گئے ان کو ثواب بھیج سکتے ہیں۔ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا یہ بدعت کے بڑے شوقین ہیں، ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو نا، ایک ایک قبر پہ بیٹھ کے یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کہتے جی کہ آپ نے یمنی عقیق پہنا، ولی اللہ نے، اچھا صلی اللہ، حضور پاک نے جو انگوٹھی پہنی تھی اس پہ حضور کا نام تھا محمد الرسول اللہ، وہی مہر لگاتے تھے، وہی انگوٹھی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، فسہ حبشی، نگینہ جو ہے وہ حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حبش کی طرز کا بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال عقیق پہنے کچھ پہنے وہ جائز ہے۔ بہرحال آدمی اپنی انڈر شیونگ جو ہے بالکل کرنی چاہیے، ہر جگہ سے کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے تھکان کی وجہ سے عمرے کی چادریں اتار دی کہ کل عمرہ کروں گا، دم پڑ گئی، اسی میں سو جاتا، جناب تھک گیا تھا تو احرام کی چادریں باندھے رہتا، کپڑے نہ پہنتا، اسی میں لیٹ جاتا، دوسرے دن عمرہ کر لیتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھی، آگے عورت کھڑی ہو، اس سے آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ نماز میں عورت کھڑی ہونا منع ہے، جیسے اب ہم عشاء پڑھیں گے، وہ بھی عشاء کے لیے آگے کھڑی ہو۔ ہر مغرب عشاء کوئی بھی ہو، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت ہوگی، آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ ہوگی۔
اگر دوسرا عمرہ کریں تو بالکل بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے میں نے پاؤں میں ایسا موزہ پہنا جس سے اوپر کی ہڈی صاف نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے. حرم میں جنازے کی نیت کیسے کریں؟ یہی کہ نماز میت میں پڑھ رہے ہیں، اور کیسے کریں؟ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بالکل ہے، لیکن وہاں یہ بھی تو ہے نا حدیث میں کہ حضور پاک یاخذ من اطراف لحیتہ من طولہ وعرضہ، حضور پاک بھی اپنی داڑھی کو نیچے سے بھی دائیں بائیں سے بھی کاٹتے تھے. تو اسی سے ابن عمر نے لکھا کہ ایک مشت ہونی چاہیے. یہ تو حضور کا عمل ہے، صحابہ حضور کے عمل کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے. ایک شخص نے 2012 میں حج کیا، کنکری کے لیے دیوار کے وقت سے پہلے کر لی، ان پر دم ہے؟ ہاں بالکل دم ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ. 2012 کے ابھی تک جلدی تو مسئلہ پوچھ رہے ہو. ہمارا کسی مقصد میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، 2 فوت ہو گئے، ایک علیحدہ ہو گیا، بار ایک کے لیے ایک عمرہ ہوتا ہے. کندھا نکالنا 7 چکروں میں ہے. میری والدہ نے 2 طواف کیے، ہم سے جدا ہو گئی، عمرہ پورا نہیں کیا، ہوٹل جا کے حرام کھول دیا. بہرحال اگر ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، 2 4 6 گھنٹے گزرے، اس کو صفا مروہ کرا دو، بال بھی کٹوا دو. اگر 1 2 دن گزر گئے ہیں تو پھر دم پڑ جائے گی. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں. بہرحال طواف میں آپ کو بار بار وضو کی ضرورت، ایک دفعہ وضو کر لیا وہی کافی ہے. ڈیکوریا والی عورت اگر عصر کو وضو کرے تو مغرب تک کافی ہے، طواف کرتی رہے. نمازی کے آگے نہ گزرے، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے آگے گزرے. عصر کے بعد نفل نہ پڑھے. نکاح ہاں چاہیے، یہاں جو بیٹھے ہیں نا ساتھی، ان سے مل لیں، کسی کو کہہ دیں گے. فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. مانچسٹر میں حاجی سلمان پٹیل بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. 8 سال ہو گئے، بیوی میرے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتی، تو اب دوسری شادی کرنے پہ ٹھیک ہو جائے گی، پھر دونوں اچھی طرح بات کریں گی. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ علاج ہے. ایک انجیکشن سے آدمی ٹھیک نہ ہو، ڈاکٹر دوسرا انجیکشن دیتا ہے. بغیر داڑھی والے کے پیچھے نہ اس کو امام نہ بنائے. سجدہ صاحب ویسے ہے جیسے عام سجدہ کا.